بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سختیاں برداشت کرنا۔ حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کو مسجد کوفہ میں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اسلام لانے کی وجہ سے باندھ رکھا تھا۔ بخاری میں حضرت قیس کی ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر تم مجھے اس وقت دیکھتے جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے مجھے اور اپنی بہن کو باندھ رکھا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ انہیں بنو زہرہ کا ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر نے کہا، میرا ارادہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذلک، میں محمد کو قتل کروں۔ اس نے کہا، اگر تم محمد کو قتل کر دو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر نے اس سے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ تو بھی بے دین ہو چکا ہے اور جس دین پر تو تھا اس کو تو چھوڑ چکا ہے۔ اس نے کہا، کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں؟ حضرت عمر نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں بے دین ہو چکے ہیں اور جس دین پر تم ہو اس کو وہ دونوں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں بھر گئے اور اپنی بہن کے گھر کو چل دیے۔ جب وہ بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے تو وہاں مہاجرین میں سے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا کہ یہ پست آواز کیا تھی جو میں نے تمہارے پاس سے سنی؟ وہ لوگ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ ان دونوں نے کہا، ہم آپس میں بات کر رہے تھے اور کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر نے کہا، شاید تم دونوں بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ تو ان کی بہنوئی نے ان سے کہا، اے عمر، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بہنوئی پر جھپٹے اور ان کو بری طرح سے روندا۔ ان کی بہن ان کو اپنے خاوند سے ہٹانے کے لیے آئیں تو اپنی بہن کو حضرت عمر نے اس زور سے مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ ان کی بہن کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے غصے سے کہا، اے عمر، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر، اور انہوں نے بلند آواز سے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ جب حضرت عمر مایوس ہو گئے تو کہا، مجھے بھی وہ کتاب دو جو تمہارے پاس ہے تاکہ میں اسے پڑھوں، اور حضرت عمر کتاب پڑھ لیا کرتے تھے۔ ان کی بہن نے کہا، تم ناپاک ہو اور اس کتاب کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو کر یا تو غسل کرو یا وضو۔ حضرت عمر نے کھڑے ہو کر وضو کیا۔ پھر حضرت عمر نے اس کتاب کو لے کر سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی، یہاں تک کہ اس آیت تک پہنچ گئے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو حضرت عمر نے کہا، مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی یہ بات سنی تو گھر کے اندر سے باہر آئے اور کہا، اے عمر، تمہیں بشارت ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات میں یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کے مسلمان ہونے کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ مجھے امید ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں تھے جو صفا پہاڑ کے دامن میں تھا۔ حضرت عمر یہاں سے چل کر اس گھر یعنی دار ارقم میں پہنچے۔ اس وقت گھر کے دروازے پر حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی حضرت عمر کے آنے سے خوف محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا، ہاں، یہ عمر ہے، اگر اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ مسلمان ہو کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیں گے، اور اگر اللہ کا اس کے علاوہ کسی اور بات کا ارادہ ہے تو ان کو قتل کرنا ہمارے لیے آسان بات ہے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تھے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ چنانچہ وحی نازل ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور ان کے گریبان اور تلوار کے پرتلے کو پکڑ کر فرمایا، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ اے عمر، اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تم پر وہی ذلت اور سزا نازل کر دے جو اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کی؟ اے اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ وہ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ باہر مسجد حرام کو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے چلیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ اس رات کے شروع کے حصے میں
حضرت عمر کی بہن اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے ان کو اتنا مارا کہ انہیں یہ گمان ہوا کہ انہوں نے اپنی بہن کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب صبح تہجد کے وقت حضرت عمر اٹھے تو انہوں نے اپنی بہن کی آواز سنی جو کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھ رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم نہ تو یہ شعر ہے اور نہ یہ سمجھ میں نہ آنے والا پست کلام ہے۔ چنانچہ وہ وہاں سے چل کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے دروازے پر حضرت بلال کو پایا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا یا دھکا دیا۔ حضرت بلال نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عمر نے کہا عمر بن خطاب۔ حضرت بلال نے کہا ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لوں۔ حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ عمر دروازے پر ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا عمر کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے تو اسے دین میں داخل کر دیں گے۔ آپ نے حضرت بلال سے کہا دروازہ کھول دو۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر زور سے ہلایا اور فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ تم کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ میرے سامنے پیش کریں۔ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ مسلمان ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ باہر تشریف لے چلیں۔ حضرت عمر کے غلام اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو اپنا اسلام لانے کا شروع کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا میں لوگوں میں سب سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی کرنے والا تھا۔ ایک مرتبہ میں سخت گرم دن میں مکہ کے ایک راستے پر چلا جا رہا تھا کہ مجھے قریش کے ایک آدمی نے دیکھ لیا اور اس نے مجھ سے پوچھا اے خطاب کے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اس آدمی یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قتل کرنے کی نیت سے جانے کا ارادہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو تمہارے گھر میں داخل ہو چکی ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا یہ کیسے؟ اس نے کہا تمہاری بہن اس آدمی کے پاس جا چکی ہے اور ان کے دین میں داخل ہو چکی ہے۔ چنانچہ میں غصے میں بھرا ہوا واپس لوٹا اور میں نے بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو کوئی ایسا آدمی مسلمان ہوتا جس کے پاس کچھ نہ ہوتا تو ایسے ایک یا دو آدمی ایسے شخص کے حوالے کر دیتے جو ان کا خرچ برداشت کر لے۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے دو آدمی میرے بہنوئی کے حوالے کر رکھے تھے۔ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے اندر سے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا عمر بن خطاب۔ وہ لوگ اپنے ہاتھ میں کتاب یعنی قرآن شریف لیے ہوئے پڑھ رہے تھے۔ جب انہوں نے میری آواز سنی تو کھڑے ہو کر گھر میں چھپ گئے اور صحیفہ وہاں ہی رہ گیا۔ جب میری بہن نے دروازہ کھولا تو میں نے کہا اپنی جان کی دشمن تو بے دین ہو گئی ہے، اور ایک چیز اٹھا کر میں نے اس کے سر پر مار دی۔ میری بہن رونے لگی اور اس نے کہا اے خطاب کے بیٹے جو تو نے کرنا ہے کر لے، میں تو مسلمان ہو چکی ہوں۔ چنانچہ میں اندر گیا اور تخت پر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ دروازے کے بیچ میں ایک صحیفہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ صحیفہ یہاں کیسے؟ تو میری بہن نے مجھ سے کہا اے خطاب کے بیٹے اپنے سے اسے دور رکھو کیونکہ تم غسل جنابت نہیں کرتے ہو اور پاکی حاصل نہیں کرتے ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ لیکن میں اصرار کرتا رہا۔ آخر میری بہن نے مجھے وہ صحیفہ دے دیا۔ اس کے بعد مسند بزار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا اور اس کے بعد ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا مفصل ذکر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔